یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنی ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس کو سماعت کیے بغیر تشریف نہ لے جائیں، کسی کو ایمرجنسی ہو تو الگ صورتحال ہے۔ میری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ایک غیب ہے اللہ کا اور دوسرا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے نبیوں کو اس نے غیب دیا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، لامحدود ہے، غیر حادث ہے، یعنی اس کو کسی نے عطا نہیں کیا بلکہ اس کا وہ ذاتی علم ہے، اور لامحدود ہے یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ غیر حادث ہے یعنی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہیں سے فرق نکل گیا کہ اگر ہم حضور کو علم غیب مانتے ہیں تو معاذ اللہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کا علم تو ذاتی ہے اور لامحدود ہے، اور حضور کا علم عطائی ہے اور محدود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن کا ترجمہ، آپ حدیث پاک آپ سماعت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعض بیویوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کے بعد ہم میں سب سے پہلے آپ کے پاس کون آئے گی؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کے وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد ہم میں سے کس کی موت پہلے ہوگی؟ اب سبحان اللہ کے اس پر نقطہ دیتا ہوں آپ، یعنی حضور کی ازواج مطہرات یعنی ہماری جو امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو پتا ہے کہ ہم میں سے پہلے موت کس کی ہوگی، وہ حضور کو علم غیب مان رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جو ان کا عقیدہ تھا وہی آج اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ آگے خلاصہ نکالیں گے، پہلے آپ تو سرکار سے سوال انہوں نے کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوگا، تم میں جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوگا۔ اب یہاں تھوڑا نقطہ لوں گا، ٹھنڈے دماغ سے آپ سماعت کریں۔ حدیث کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آج کل تو ایزی ہو گیا نا، لوگ بیکار ہیں، کمپیوٹر سے فوراً مارا اور نکال کے دے دیا، انگلش یا اردو میں ترجمہ ہو گیا۔ اب جناب وہ عام نوجوانوں میں بانٹا جا رہا ہے کہ جناب دیکھو جی یہ ہے جی، یہ رفع یدین پر حدیث ہے، یہ فلانے پر ہے، یہ فلانے پر ہے، یہ حدیث ہے نا جی موجود۔ حدیث کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے حضور نے فرمایا جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوگا، اور ان میں حضرت عائشہ بھی موجود ہیں جن سے کثرت سے احادیث روایتیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن اس حدیث کو سمجھنے میں وہ بھی چوک کر گئی اور دیگر بیویاں بھی سمجھنے میں چوک کر گئی۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ایک بانس لے کر کے، چھڑی لے کر کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیا۔ حالانکہ سرکار کا مقصد یہاں یہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہاتھ کے اعتبار سے لمبا ہاتھ کس کا ہے اور چھوٹا کس کا ہے۔ بازو ہوتے ہیں نا، جس طرح ان کا ہاتھ ہے ان کا اور اس کا برابر نہیں، میرا اور آپ کا برابر نہیں، ایک دوسرے کے لمبے ہوتے ہیں۔ تو بیویاں سب تھیں تو سب کے ہاتھ برابر تو تھے نہیں، لمبے چھوٹے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا بظاہر، کیونکہ حدیث کا بظاہر مفہوم تو یہی تھا نا، جس کا ہاتھ لمبا ہو وہ سب سے پہلے آئے گی۔ تو انہوں نے ناپنا شروع کر دیا چھڑی لے کر۔ تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا نکلا، پھر بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ یعنی سخاوت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ حدیث سمجھنا آسان نہیں ہے، خالی کمپیوٹر سے نکال کر ترجمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حدیثیں سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جو جتنے بھی سنی ہیں نا، یہ جو مقلد ہیں ائمہ کے، یہ اسی لیے کیونکہ ڈائریکٹ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ حدیث یا قرآن کو سمجھ لے، اس کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔
جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی پر لگا دی حدیث سمجھنے سمجھانے پر، تب جا کر کے ان کو معلوم ہوا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ حدیث سمجھنا اتنی آسان ہو جاتی کہ کمپیوٹر سے نکالی اور فوراً جناب والا اس کو بظاہر جو پڑھا، اب اس حدیث کو آج بھی اگر کوئی نکالے گا جس کو اس کا پتہ نہیں، اس میں ساتھ میں اگر تشریح نہ لکھی ہوئی ہو، خالی حدیث کے وہی الفاظ اتنے کہ تم میں سے جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہو وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی، تو اب جناب والا لوگوں نے پیمائش شروع کر دینی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے اس کو سمجھایا کہ اس کا مقصد اور مفہوم کیا۔ دیکھو نا، خود حضرت عائشہ فرمانی ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے یہ ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں، بلکہ جو صدقہ سب سے زیادہ کر رہی ہوگی، یعنی جس کا ہاتھ زیادہ سخی ہوگا، وہ ہم سے سب سے پہلے ملے گی۔ کیا اور یہ حدیث بخاری شریف جلد اول کی ہے، اس کی بخاری شریف جلد اول کی ہے، صفحہ نمبر 191۔ اب دیکھیے بعض کتب ہے، بعض کتب میں یہ الگ الگ چھاپا ہوتا ہے، کتب کا الگ الگ پریس سے چھپتی ہے، شاید کسی دوسری کتاب میں دوسرے صفحے پر بھی ہو، اگر الگ الگ پریس سے چھپ جاتی ہے، یعنی کوئی جناب والا تو پریس کے حساب سے ہو سکتا ہے، لیکن کتاب حدیث باضابطہ طور بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صرف 4 پوائنٹ نکلے اس حدیث سے۔ کتنے پوائنٹ نکلے؟ 4۔ وہ 4 پوائنٹ آپ کو 4 سطروں میں نے دینے، بس اس حدیث کو پڑھنے سے چند باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی پاک بیویوں کا عقیدہ تھا کہ حضور کو معلوم ہے کہ کس کو موت کب آئے گی، اس کے لیے انہوں نے حضور سے دریافت فرمایا کہ آپ کے بعد ہم میں آپ سے پہلے کون ملے گی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہی عقیدہ مل گیا کس سے؟ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی بیویوں کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ آج اہل سنت و جماعت کا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مرحمت فرما دینا کہ تم میں لمبے ہاتھ والی ملے گی، اس بات کی نشاندہی ہے کہ حضور نے ان کے اس عقیدے کی تائید کر دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر حضور اس عقیدے کی تائید فرماتے، حضور فرما دیتے مجھے کیا معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے کون ملے گی، تو پھر تو علم غیب مصطفیٰ نہیں تھا۔ لیکن سرکار نے بتا دی، علامت بتا دی، جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہو گیا، اس سے مراد جو سخی زیادہ ہوگی تم میں، وہ سب سے پہلے میرے پاس ملاقات ہوگی۔ بعد مثال۔ تیسری چیز، لمبے ہاتھ سے حضور کی مراد صدقہ خیرات کرنا تھا، اور پاک بیوی نے بانس سے ناپنا شروع کر دیا۔ گویا حدیث کا مفہوم سمجھنے میں ان سے بھی چوک ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے مفہوم کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ ہر شخص کو حدیث دانی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء راسخین کی اتباع اور کسی امام کی تقلید کر کے مقلد ہونا چاہیے، تب جا کر حدیث سمجھ میں آئے۔ اسی سے ہمارا عقیدہ جو مقلد ہے ہم یہ ثابت ہوا۔ بس چوتھی چیز اور آخری چیز کہ صدقہ خیرات کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں، اور صدقہ والا تو اگر کسی کے مال میں کمی ہو جائے نا، ایک حدیث مختصر ایک جملہ یہ میں دے دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا جب کسی کے رزق میں برکت نہ آئے نا، کمی ہونے لگے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، اللہ بہتر عطا فرمائے۔ جہاں لوگوں کو، بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار جناب والا ایک اگر آدمی صدقہ کرے نا، دوسرے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، یار یہ کیوں دے رہا ہے، کدھر سے دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور یار وہ اللہ کے راستے میں دے رہا۔ اور صدقہ کرنا دونوں طریقے سے بہتر، آگے حدیثیں آئیں گی، آپ اعلان بھی صدقہ کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، دونوں طریقے سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہے، اور آپ چھپ کر کے بھی دے رہے ہیں یہ بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے صدقہ۔ اس میں کوئی بات نہیں کہ جناب وہ ایک حدیث پاک ہے نا زیادہ فیمس کہ جناب دائنا ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے ہے، وہ بھی اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن علل اعلان بھی سرکار نے صدقات کروائے ہیں، جس طرح حضرت عثمان غنی وغیرہ کئی لوگوں سے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت بولیں، حق سنیں، حق پر عمل پیرا ہونے کی، یا اللہ اس پوری جماعت پر خاص کر جتنے نوجوان وقت نکال کر بیٹھے اور اس عمر میں تیری بارگاہ میں آئے، اور اس پر فتن دور کے اندر شیطانیت، حرانیت اور فحاشی کا دور ہے، اس میں تو نے ان جوانوں کو ہدایت دی ہوئی ہے، اپنے گھر میں بلایا ہوا، یا اللہ ان کی جوانی میں، ایمان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں نازل فرما، بزرگوں کی بزرگی میں برکتیں نازل فرما، ہم سب کے علم و عمل، عزت و وقار، ذوق و تقوی میں برکتیں نازل فرما، دارالعلوم کی، مسجد کی،
بانی ادارہ کی، اراکین کی، معاونین کی، متعلمین کی، معلمین کی، سب کی عمروں میں بے پناہ برکت، ان سب میں گنہگار ہوں مولا، مجھ گنہگار پر بھی اپنے حبیب کے صدقے، فرمان مصطفیٰ کے صدقے کرم فرما۔ السلام علیکم۔